بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إلى آخره. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیز طالباء و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ ذی الحج شریف شروع ہو چکا ہے. آج چاند مبارک کی دوسری تاریخ ہے، یعنی 2 ذی الحج 1443 ہجری اور 2 جولائی 2022. کل اس وقت قربانی کے متعلقہ اجمالی مسائل عرض کیتے ہیں. اجمالی مسائل تقریباً 3 قسم کے مسائل ایسا جس کے اندر پہلا مسئلہ قربانی کے متعلقہ جو عرض کیتا گیا وہ ہے قربانی کا پس منظر، یعنی قربانی کدوں تو شروع ہوئی. اس پس منظر کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹیاں کا قصہ مختصر عرض کیتا گیا اور قربانی کا پس منظر بیان کیتا گیا. پر ایک مسئلہ گوشت گزار کیتا گیا. آج دوسرا مسئلہ قربانی کا ثبوت، یعنی اس کا ثبوت شریعت پاک کی ہے. اس حوالے نال قرآن پاک کی آیا مبارکہ سورۃ حج 17 سے 12 آیت نمبر 34 تلاوت کی گئی. اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی طور پہ قربانی کا حکم کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان جانوروں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سناؤ ان تواضع والوں کو. وبشر المخبتین. تو اس آیا مبارکہ کے اندر قربانی کا ثبوت ذکر کیتا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر امت واسطے قربانی مقرر فرمائی ہے. یعنی پہلے نبیاں دیا امتاں جس طرح اگرچہ طریقہ کار مختلف ہے سن، لیکن قربانی ہر امت کے اتنے اپنے اپنے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی. جس طرح کے روزے کے بارے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو اسی طرح فرمایا کہ ہر امت ہستی اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اس بے زبان چوپایا کے ہوتے اللہ تعالیٰ کا نام لمن اور ایک اقرار کرن کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی ساڈا معبود ہے اور اس سے دے کے اپنی گردن جھکانی چاہیے.
تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخبتین وبشر المخبتین، یعنی عاجزی کرنے والوں، تواضع کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو ایتے ہے یعنی قربانی دا ثبوت، اور اگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، جمیں سابقہ دروس دے اندر سورۃ الکوثر دی دوسری آیات مبارکہ کا سلسلہ اسائے شروع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی ہر خوبی عطا فرمائی، ہر درجہ اور مقام، شان، رفعت، عظمت عطا فرمائی، تو اس نے شکرانے دے طور سے تساں تو کم کرو، فصلی لربک، بس اپنے رب کی نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی دو۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حکم وجوبی ہے، یعنی واجب ہے۔ اساں چونکہ فقہ دے اندر تقلید کرنے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت، اور فقہ حنفی دے اندر قربانی واجب ہے، اور فقہ شافعی دے اندر سنت ہے۔ تو یہ شرعی حکم ہی نال معلوم ہو گیا۔ تو فقہ حنفی دے اندر قربانی دا شرعی حکم کیا ہے؟ سب بولا کرو، کیا حکم؟ واجب۔ اور فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، جو چار مذہب ہم نے پڑھے ہیں، تو بقیہ تقریباً شوافع کے نزدیک سنت ہے، اور ہم احناف کے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس کا یہ شرعی حکم بھی ہو گیا۔ تو اگر کوئی پوچھے بھئی قربانی کا شرعی حکم کیا ہے، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کہ واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ یہ دوسری آیہ مبارکہ فصلی، پس اپنے رب کی نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی دیجیے۔ تو آج کے اس درس میں گویا ہم نے دو معنی پڑھے ہیں، ایک قربانی کا ثبوت آیت حج کے تحت، اور دوسرا قربانی کا شرعی حکم یہ سورۃ کوثر کی دوسری آیت کے تحت۔ اور ان سے وجہ سے جڑا سمجھنا ہے وہ ہے فصلی لربک وانحر، فصلی، پس اپنے رب کی نماز پڑھی، وانحر، اور یہ جو انحر لفظ ہے یہ بھی صیغہ امر ہے، یعنی حکم ہے، اور قربانی دیجیے۔ فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کی نماز پڑھی اور قربانی دیجیے۔ اس دے وچ بھی تھوڑا جہا سی یہ چیز سمجھنی ہے کہ جڑے مشرکین مکہ ہے سن، کفار قریش ہے سن، وہ عبادت کرتے سن تے بتاں دی کرتے سن۔ چونکہ مشرکین مکہ نے مکہ پاک دے اندر یعنی بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھے ہوئے سن، اپنے ہاتھاں نال گھڑ گھڑ کے، اور ہر قبیلے دا اپنا خدا ہے سی، ہر قبیلے دا اپنا معبود ہے سی، وہ اپنے اپنے معبود دی پوجا پاٹ کرتے سن، اور انہاں قربانی پھر کرنی جانور دے، تو قربانی دے جانور کو اس بت دے کول لے جانا، اور بت دے سامنے لٹا کے پھر بتاں دے نام سے انہوں نے جانور کو ذبح کرنا، اور خون وغیرہ جو نکلنا جانور دا، اس خون کو انہوں نے متبرک سمجھ کے اپنے اپنے بت دے اوتے مڑ دینا۔ یعنی اس طرح کی یہ جہلیت مشرکین مکہ دے اندر ہے سی کہ وہ قربانی بھی کرتے سن تے بتاں دے نام سے، نماز پڑھتے سن تے بتاں دے نام سے، گویا بتاں نوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت دے اندر شریک بنایا ہوا سی۔ تو
تو اس پس منظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پس تسا اپنے رب دی نماز پڑھو وانحر اور قربانی دو۔ تو اس آیا مبارکہ دے وچ یہ سانوں پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ دی ہی عبادت ہے، اس دی عبادت وچ کوئی اور شریک نہیں ہے، اور قربانی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دے ہی نام تے ہے۔ تو یہ کتنے مسئلے آج دے اساں درس وچ سنے؟ دو مسئلے، قربانی دا ثبوت اور قربانی دا شرعی حکم۔ شرعی حکم قربانی دا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ ہاں تمام بچے بولا کرو، شرعی حکم کیا ہے؟ واجب۔ واجب ہے۔ واجب کا جو درجہ ہوتا ہے فرض سے نیچے ہوتا ہے، یعنی کرنا اسے بھی لازمی ہوتا ہے اور فرض کو بھی کرنا لازمی ہوتا ہے۔ فرق صرف درجے میں یہ ہے کہ جو فرض کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو واجب کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو درجے میں یہ فرق ہے، کرنے دونوں ہی ہے، یعنی حکم فرض اور واجب جو ہے کرنا دونوں کو لازمی ہوتا ہے، لیکن درجے میں فرق ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور واجب کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی فرض کا انکار نہیں کرتا، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہے، حرام کام اس نے کیا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ تو کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے اس پر جہنم کی عذاب کی دھمکی شریعت نے بیان فرمائی، اور اسی طرح واجب کا انکار نہیں کرتا لیکن چھوڑ دیتا ہے تو اسے شریعت نے ملامت کیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ تو یہ فرض اور واجب کا تھوڑا سا مطلب آپ کو سمجھا۔ تو اگے ہونا سی صرف اس دے وچ دو مسئلے اور سمجھا گے اور اج دا درس مکمل ہو جائے گا۔ اس سے سورہ مبارکہ دی آیت پاک دیتا فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اصل میں انحر جو ہے، انحر نہر جو اصل میں ہے عربی میں، نہر کہتے ہیں گردن کاٹنے کو، اور اونٹ کے لیے نہر ہوتا ہے اور بقیہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یعنی نہر اور ذبح اس کا فرق کیا ہے؟ جو نہر ہوتا ہے یہ بڑا جانور قابو میں نہ ہے، اور اصل میں یہ اونٹ جو ہوتا ہے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، یعنی اسے باندھ کر، اگر زیادہ اونٹ سرکش ہے قابو میں نہیں آتا ہے تو اس کا گوڑا اصل اس کا شرعی طریقہ جو اونٹ کو نہر کرنے کا ہوتا ہے وہ شرعی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے، بائیں گھٹنا باندھ کر اسے گرا کر یا کھڑے ہوئے کو باندھ کر نیزہ ہو، تلوار ہو، برچھی ہو، تو جہاں دونوں اس کے گوڈے ہوتے ہیں نا یہاں اس کو یعنی وہ نیزہ مارا جاتا ہے اور اس کا خون یہاں سے نکالنا مقصد ہوتا ہے۔ یہ دونوں آگے والے اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا سینے کی جگہ جو ہوتی ہے وہاں اسے نیزہ مارا جاتا ہے، یا تلوار وغیرہ سے اس کی یہاں خون نکال دیا جاتا ہے یا نیزے سے، اس کو اصل نہر کہتے ہیں۔ اور جو جانور ہوتا ہے اس کو یعنی یہ گھنٹی کے نیچے سے اوپر فوق العقدہ جو ہوتا ہے، یعنی گھنٹی یہ وہ حلق ہوتا ہے یہاں سے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ نہر اور قربان ذبح کرنے کا فرق ہے۔ نہر کس کے لیے؟ اونٹ کے لیے۔ نہر کسے کیا جاتا ہے؟ اونٹ کو۔ اور یہ تو معاشرے میں جہالت چلتی ہے کہ یہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے، یہ جہالت ہے۔ اس کا کوئی شریعت میں اجازت حکم نہیں ہے کہ جی اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے تو اسے 3 جگہ سے ذبح کرنا چاہیے، یہ جہالت ہے، حماقت ہے۔ شریعت نے ناحق حیوان کو بھی تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اب اسے 3 جگہ سے ذبح کرنا اونٹ کو، یہ ناحق جانور کو تکلیف دینی ہے،
اور شریعت نے جانوروں کے ساتھ اتنا یعنی حسن سلوک کا ذکر ہمیں کیا، حکم دیا ہے، تو یہ معاشرے میں جو چلتا ہے کہ اونٹ کو جی 2-3 جگہ سے ذبح کرنا چاہیے، اس کا کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ہے، اور یہ جہالت، حماقت اور جہلیت ہے، اس لیے اس چیز سے باز رہنا چاہیے۔ اور یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی اچھا عمل ہم کرتے ہیں تو اس کے قبول ہونے کے لیے 2 چیزیں خدا تعالیٰ دیکھتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 2۔ پہلے یہ کہ یہ عمل کرنے والا مومن ہے، یعنی صاحب ایمان ہے، اور دوسری یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو عمل ہے یہ شریعت کے مطابق ہے۔ تو یہ 2 باتیں جسے نصیب ہو جائیں اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ ایمان، اور دوسری چیز کیا ہے؟ شریعت کے مطابق عمل ہے یا نہیں۔ تو آج زیادہ مول معاشرہ یعنی پوری دنیا میں یہ حال ہے، پورے ملک میں، کہ ہر کوئی اپنی خواہش کی اتباع کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص عمل قبول ہوتا ہے، خالص عمل۔ اور اس کی مثال اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جیسے تمہیں دودھ خالص دیا ہے، یعنی جانور جو حلال چوپائے ہیں، ڈاچی ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، تو جانور خالص ملتا ہے یا نہیں؟ اب تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے؟ تھنوں میں جو دودھ آتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے؟ تو جس طرح وہ خالص دودھ ہے، رگیں 3 چل رہی ہیں، یعنی جانور کے پیٹ سے 3 رگیں چل رہی ہیں پیٹ میں، ایک میں خون آ رہا ہے اور ایک میں بول براز ہے، یعنی پخانہ، پیشاب جو گوبر وغیرہ ہوتی ہے، اور پیشاب، اور ان میں سے تیسری جو لائن ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ دودھ کی ہے۔ یہ 3 یعنی لائنیں چل رہی ہیں، 3 ناڑیں، ایک میں خون چلتا ہے جانور کا، اور دوسرے میں جانور کا بول و براز یعنی گوبر اور پیشاب وغیرہ، تو بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو گزارا ہے وہ دودھ ہے، اور اس طرح وہ خالص دودھ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کہ نہ تو اس خون کے قطرے کو دودھ میں شامل ہونے دیتا ہے، نہ بول و براد اور گوبر کو دودھ میں شامل ہونے دیتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ خون اور گوبر کے درمیان سے بغیر کوئی چیز ملنے کے ہمیں خالص دودھ عطا کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے عمل کو بھی خالص کرنا چاہیے۔ تو جب عمل خالص ہوگا تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جزا کی امید ہے۔ اب خون سے اور گوبر سے کیا مراد ہے؟ یعنی خون کو سمجھیں آپ عقیدے میں شرک نہ ملاوٹ ہونے دیں، اور گوبر کو بدعت سمجھیں، یعنی شرک اور بدعت، ان سے اپنے عمل کو پاک رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ تو فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ جانور وہ بھی ذبح کرتے تھے، عبادت وہ بھی کرتے تھے، تو وہ کن کی کرتے تھے؟ ہاں، کن کی کرتے تھے؟ بتوں کی۔ شاباش، توجہ رکھا کرو۔ تو وہاں مشرکین تھے جو بتوں کو وسیلہ، ذریعہ بنا کر بتوں کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے تھے۔ وہ کون تھے؟ مشرکین اور ان کے بت۔ اب ان کے بارے میں جو آیتیں قرآن پاک میں آئیں، بعض بدبخت لوگوں نے وہی آیات لے کر نبیوں ولیوں کے اوپر فٹ کر دی، نعوذ باللہ، اور نبیوں ولیوں کو نعوذ باللہ بتوں کے برابر قرار دے کر آل سنت و جماعت کے عقیدے پہ حملہ کیا لوگوں نے،
اس کی صرف ایک مثال میں دے کر پھر آگے چلتا ہوں۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں سورت زمر ہے، سورت زمر پارہ 23 آیت نمبر 3، جو مشرکین تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جب مشرکین کو کہا جاتا تھا کہ آپ ان بتوں کی پوجا عبادت کیوں کرتے ہیں، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے کے لیے جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور ان کی اس بات کو قرآن پاک نے بیان فرمایا سورۃ زمر کی آیت نمبر 3، ارشاد فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو صرف اسی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ آیت نمبر 3 پارہ 23 سورۃ زمر، سمجھ آ رہی بات کی؟ سمجھ آ رہی؟ یہ آیت پاک پڑھیں گے اور نام لیں گے کہ دیکھو یہ جو سنی ہیں یہ نبیوں ولیوں کو معاذ اللہ پکارتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تو نعوذ باللہ وہ اس طرح ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ دام دیں گے، تو یہ ان کی زیادتی اور ظلم ہے جو آج تک ان کا چلتا آ رہا ہے۔ کہاں بت ہے اور کہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، یعنی کہاں شیطان والے اور کہاں رحمان والے۔ تو ان بدبختوں نے قرآن پاک پڑھ کر لوگوں کو اور عوام کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اب یہاں واضح طور پہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں نہیں کس لیے مگر کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اب واضح طور پہ لفظ قرآن پاک کے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ تو کیا ان پڑھ سے ان پڑھ جاہل سے جاہل مسلمان بھی کسی نبی ولی کی معاذ اللہ عبادت کرتا؟ تو کسی نبی ولی کی کوئی بھی صحیح مسلمان عبادت کرتا نہیں ہے، ان کو اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق اور اللہ کا پیارا ہی سمجھتا ہے، اور ان کو وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کو نعوذ باللہ انہوں نے بتوں اور مشروں کے ساتھ ملا دیا۔ ایک یہ ہے، اور پھر آگے ان کا قربانی جو کرنا وہ بھی آگے 25 پارہ سورت احقاف اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے قرب کا ذریعہ حاصل کرنے کا خدا ٹھہرا لیا۔ یعنی وہ اپنی قربانی کرتے تو بتوں کے لیے جو غیر خدا تھے ان کے لیے وہ قربانیاں پیش کرتے تھے، تو یہ تھے شیطان والے یعنی مشرکین اور ان کی پوجا پاٹ کرنے والے۔ اب جو رحمان والے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، عیسیٰ مریم کا بیٹا رودار باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو مانیں گے تو قرب خدا ملے گا، بتوں کو مانیں گے تو دوزخ ملے گی۔ تو جب اتنا فرق ہے، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے متعلق فرمایا، یہ سورت واقعہ آیت نمبر 27 میں ہے اولئک المقربون، وہی مقرب بارگاہ ہیں، یعنی بت تو کچھ بھی نہیں، اور بتوں کے جو پجاری ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور دونوں جہانوں میں وہ مقرب بارگاہ ہیں۔ تو یہ ان کی جو شیطنت چلتی ہے کہ بتوں اور نبیوں کو معاذ اللہ ایک بنا کے پیش کرنا، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے، اور شریعت کا ٹھیکیدار بننے والے بدبخت ایسے جو ملا ہیں ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ تو یہ ہم نے فصل لربی کا ونہر یہاں بات ختم کرتے ہوئے آج ہم نے کتنے معنی پڑھے ہیں؟ 2۔ کتنے معنی پڑھے ہیں؟ 2۔ ایک تو قربانی کا ثبوت اور دوسرا قربانی کا شرعی حکم۔ کل ایک معنی ہم نے پڑھا تھا قربانی کا پس منظر۔ تو یہ 3 معنی ہم نے یعنی 3 مسئلے سمجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے،
اور کل اگلے مسائل کی طرف ہم پڑھیں گے، یعنی قربانی کے مختلف نام اور قربانی کا نصاب کیا ہے، یعنی کس پر یہ قربانی واجب ہے۔ یہ دونوں مسائل یا کچھ ایک دو اور مسائل ہم انشاءاللہ تعالی کل عرض کریں گے۔ آج ہم اسی بات پہ اتفاق کرتے ہوئے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ قربانی کا پس منظر اور قربانی کا ثبوت سورۃ حج کے تحت، اور اس کے علاوہ قربانی کا جو ہے حکم وجوبی وہ قرآن پاک اور سورۃ کوثر سے ہم نے سمجھا اور پڑھا۔ بیٹا سیدھے ہو کر بیٹھو، شاباش، توجہ ادھر رکھا کرو، سیدھے ہو کر بیٹھو۔ تو آج ہم نے یہ دو معنی پڑھے، کل ہم انشاءاللہ تعالی تیسرا مسئلہ جو ہے، بلکہ چوتھا مسئلہ، وہ قربانی کے مختلف نام جو ہے اس کو اور قربانی کا نصاب یعنی کس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو یہ مسائل انشاءاللہ تعالی کل ہم سمجھیں گے۔ آج ہمارا یہ درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی بارگاہ میں مغفرت اور بخشش عطا فرمائے۔ تو اب ہم آگے دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔